بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قرآن مجید کے الفاظ مفرد اور پھر ان کی آگے جمع، ان کو پڑھنے کے بعد وہی الفاظ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں انہیں کو آج کے سبق میں ایک قطع کی شکل دی گئی ہے، یعنی ان الفاظ کو جوڑا گیا ہے. دو لفظ ہیں ان کو آپس میں اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کو اکٹھا کرنے والا درمیان میں ایک حرف ہے واو. اگر آپ آج کے سبق کی جو مثالیں ہیں ان کو غور سے دیکھیں تو الکتاب والقلم، الکتاب والقلم، تو کتاب بھی ہم پیچھے پڑھ چکے اور القلم بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. تو اب ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کون کر رہا ہے؟ واو. اور واو کا ترجمہ کیا ہے؟ واو. تو آپ ان آیات کے جو قطعات ہیں ان الفاظ کو ذرا غور سے دیکھیں. ساری مثالوں میں لفظ واو، حرف واو جو ہے وہ آیا ہے. پہلی مثال ہے المشرق والمغرب، اوپر جو دیا گیا ہے چوکٹا اس کے اندر المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب. اسی طرح الجنت والمغفرت، جنت اور مغفرت، ٹھیک ہے. الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت. تو اسی طرح ہی جب ہم قرآن مجید میں الفاظ پڑھتے ہیں تو جو الفاظ واو، حرف واو کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں، جو الفاظ حرف واو کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں ان الفاظ پر آخری جو ان کا حرف ہوگا اس پہ پیش، زبر، زیر تینوں آ سکتی ہیں. پیش، زبر، زیر تینوں آ سکتی ہیں. اگر پہلے پر کیا ہے پیش ہے تو دوسرے پر بھی آخر میں کیا ہوگا؟ پیش ہوگا. پہلے پر زبر ہے تو دوسرے میں بھی آخری حرف پر زبر ہو، اور اگر پہلے کے آخری حرف پر زیر ہے تو دوسرے کے بھی آخری حرف پر کیا ہو؟ زیر ہوگی. تو یہ اس طریقے سے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اگر آپ ان تمام کو غور سے توجہ سے دیکھتے جائیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ الفاظ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پیچھے پڑے ہوئے، اور ان میں سے کوئی اگر ایک دو چار وہ نئے ہیں تو ان کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. اور اسی طرح اسی واو کے ذریعے جہاں دو کو اکٹھا کیا جاتا ہے وہاں تین کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے. اور اسی طرح واو کے ذریعے 3، 4، 5 اور 6 الفاظ ان کو واو کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ اکٹھا. اور یہ عربی زبان کا حسن ہے. عربی زبان کے اندر واو کو بار بار لکھنا اور ان کو آپس میں ایک قطعہ بنانا یہ عربی زبان کا حسن ہے، اردو کا نہیں. اردو کے اندر واو بار بار نہیں بلکہ ڈاٹ، کوما، 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 اور لاسٹ میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اور لکھتے ہیں. لیکن عربی کے اندر واو کا ساتھ ساتھ ہر لفظ کے بعد واو، پھر واو، پھر واو، آپس میں ان کو ملانا یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے تحریر کے اندر. جی تو ہم پہلی جو مثالیں ہیں ان کی روشنی میں اب نیچے جو قطعات دیے گئے ہیں ان پر تھوڑا سا غور کرتے جائیں اور بات کو سمجھتے جائیں. تو کون پڑھے گا؟ اجاز پڑھے گا. الجنہ والمغفرہ، العلم والجسم، الحق والباطل. جی الجنہ والمغفرہ، جنت اور مغفرت. اسی طرح باقی جو مثالیں ہیں ان کے آگے آگے آپ کو ترجمہ لکھتے جائیں. العلم علم اور جسم، علم اور جسم، الحق
वलबातिल हक और बातिल और बातिल, हक और बातिल इसको सच और झूठ भी लिख सकते हैं। नहीं, सच और झूठ के लिए लफ्ज खास है और सिद्क वल किज़्ब, इसलिए सच और झूठ नहीं। मफहूमी तर्जुमा हो सकता है लेकिन जो लफ्जी तर्जुमा वो यही हमें लिखना चाहिए, हक और बातिल, क्योंकि हमारी ज़बान में भी हक ही इस्तेमाल होता है और बातिल ही इस्तेमाल होता है, लिहाजा जो लफ्ज का असल माना है वो ही लिखना चाहिए, कोई गलती ना हो जाए। जिस तरह कल वो इमरान ने क्या वो अफसोस लिखा हुआ था, हाँ जी, नदामत का अफसोस है, आपने लिखा था क्या? उस्मान ने लिखा हुआ था, उस्मान ने लिखा हुआ था कि नदामत का तर्जुमा अफसोस लिख दिया। वो मफहूमी तर्जुमा तो चलो कर सकते हैं लेकिन हकीकत में वो नहीं है। साजिद भाई कुछ कहना चाह रहे थे, हाँ पढ़। मशरिकु अल-मशरिकु अल-मशरिकु वल मगरिबु जी, अद-दुनिया वल आखिरत अल-किताब वल हिकमा जी, अल-मशरिकु वल मगरिबु अद-दुनिया वल आखिरतु अल-किताब वल हिकमत जी। पहले दो और आखिरी दो वो तो वाज़ेह हैं, वो वाज़ेह हैं, दरमियान में थोड़ी सी बात है, आप समझ गए होंगे जो मैंने पहले जिक्र। हाँ देखिए कि आखिरी जो हर्फ अगर अलिफ हो, आखिरी जो हर्फ वो अलिफ हो या वो लिखा हो किस तरह, आखिर में या के ऊपर क्या हो, खड़ी जबर लिखी हो, तो वो उसके ऊपर ना जबर ना जेर ना पेश कुछ नहीं आता, वो उसी तरह पढ़ जाएगा। जैसे ये देखिए अब क्या है, दुनिया आखिरी हर्फ क्या है, अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश कुछ नहीं आएगा, अलिफ के ऊपर जबर जेर कुछ नहीं आएगा, अलिफ से पहले जबर ही होगी, जहां भी अलिफ हो उससे पहले क्या हो, जबर होगा। तो इसलिए इस अलिफ के ऊपर कुछ नहीं, अलिफ साकन ही रहेगा, तो इसलिए दुनिया को दुनिया ही पढ़ेंगे, इसके पीछे का कुछ भी आ जाए। लेकिन वल आखिरतु जो दूसरा लफ्ज आखिरत है, उस वल आखिरतु ये बताता है कि यहां भी पेश का मफहूम पाया जा रहा है, यहां भी इसको हम पेश ही समझेंगे। अगर इसके ऊपर जबर होता तो यहां भी वो जबर ही मासूम मफहूम के इतबार से, सेंटेंस के लिहाज से आना। यहां अगर जेर होता तो यहां भी जेर ही समझा जाना था, लिहाजा चूंकि अलिफ है तो अलिफ के ऊपर न जबर न जेर न पेश कुछ नहीं है, तो जो बाद का हक लफ्ज है उससे ये समझ आएगी, समझ आ गई जी। आगे चलिए, तो इन तीनों का तर्जुमा भी मशरिक और मगरिब, दुनिया और आखिरत, किताब और हिकमत। असल में ये हाजी लगा दिया कर आप हाथों जी। आगे चलिए, अश-शम्सु वल क़मरु जी, अस-समाउ वल अर्दु जी, अल-लैलु वन नहारु जी। अश-शम्सु वल क़मरु पढ़ लिया, तर्जुमा पीछे क्या है, सूरज और चांद। अब्दुल्ला, अश-शम्सु वल क़मरु, सूरज और चांद, तो लिखो ना, लिखना आता है ना, तो लिखो साहब, अश-शम्सु वल क़मरु, सूरज और चांद, अस-समाउ वल अर्दु, आसमान और जमीन जी। आगे अल-लैलु वन नहारु, क्या, रात और दिन जी। आगे पढ़िए, जी चले पढ़े आप पढ़े التوراة والإنجيل जी। الذكر والأنثى अज़्ज़करु वल उन्सा, الذكر والأنثى हाँ जी। पहले दो का तर्जुमा नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, इंजील और कुरान जी तौरात और इंजील और इंजील।
ہاں جی مرد اور عورت. اور عورت. ہاں جی آگے اب آپ پڑھیں دیکھو الحج جی والعمرۃ جی الصلاۃ الصلاۃ والزکاۃ. جی ترجمہ البر والتقوی. البر احسان میں آتا ہے. نیکی. الحج والعمرۃ حج اور عمرہ الصلاۃ والزکاۃ نماز اور زکوٰۃ البر والتقوی نیکی اور تقوی. وہ البر وہ جو احسان ہوتا ہے اس کا لفظ کا معنی احسان ہے. البر وہاں بھی نیکی مانا جی وبرا بوالدتی. جی. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں. تو احسان کا ترجمہ بھی نیکی ہوتا ہے لیکن اس میں جب اللہ کی صفت سے آتا ہے پھر ادھر احسان ہوتا ہے. جیسے سورہ لقمان میں آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کہاں ہے؟ سورہ لقمان میں کہا ہے هو البر والرحیم. انہ هو بر ہاں جی تو وہ جی اگر وہ بر کہہ رہے ہیں تو وہ با زبر ہے یہاں پہ زیر تو ہاں وہ بر البر یہ ذہن میں نیچے البر بر احسان. احسان کے معنی هو البر والرحیم. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے احسان بڑائی کرنے والا. جی آگے چلیے. الشر والخير ہاں الشر جی الشر والخیر. الشر والخير ہاں جی. الصبر والصلاة البر والبحر. البر والبحر. ہاں جی کیا ترجمہ ہے؟ شر و خیر برائی اور نیکی. جی برائی اور بلائی. بھلائی. ہاں جی آگے صبر اور نماز. جی بر و بر خشکی اور سمندر. خشکی اور سمندر. آگے البر خشکی والبحر سمندر. خشکی یعنی زمین ارض زمین کے اوپر یعنی سمندر. بحر سمندر یعنی پانی کے اندر پانی کا تعلق جس کے ساتھ ہے. البر جیسے ہم بولتے ہیں نا ڈیزرٹ وہ خدا. جی آگے المغفرۃ جی والرحمۃ جی الموت والحیات جی المیت جی والحی. جی تو کیا ترجمہ ہے؟ مغفرت اور رحمت. اور رحمت. جی موت اور ہاں جی زندگی. مغفرت یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. جی آگے الموت والحیات. موت اور زندگی. جی میت حی. ہاں جی میت ہے اور مردہ اور زندہ. المیت مردہ الحی زندہ. المیت مردہ اور الحی زندہ. جی آگے الامن والخوف. جی الخوف والحزن. جی الخوف والجوع. والجوع والجوع. جوع. جوع. جی امن اور خوف. جی امن اور خوف. سلامتی بھی کہہ سکتے ہیں. امن کا معنی امن ٹھیک ہے. سلامتی کے لیے اسلام ہے. ٹھیک ہے. لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ان کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے. امن اور خوف. آگے خوف اور جی خوف اور بھوک. جی حزن کا ترجمہ غم. الخوف والحزن خوف اور غم. ہاں جی آگے پٹی صاحب. جو بھوک. یہ خوف کو ڈر بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں؟ خوف کو ڈر بھی لکھ سکتے ہیں. ڈال دیکھ سکتے ہیں. خوف خوف استعمال ہوتا ہے زیادہ خوف ہی. حتی الامکان صحیح وہی ہے. جو الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں عربی کے ان کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے. جی ڈر ہمیں خشیہ بھی دیا. ہاں جی ٹھیک. خوف
ہاں جی آگے آگے پڑھیے المنہ والسلوى جی الذهب الذهب والفضة ہاں جی والفضة الياقوت والمرجان جی یاقوت المن والسلوى ہاں جی من اور سلوى جیسے قرآن میں ذکر ہے. ہاں جی من اور سلوى ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے من سلوى ٹھیک ہے سیم اس کا لکھا کھابے لکھ سکتے ہیں ہیں کھابے لکھ سکتے سیم لکھنا ہے سیم ہی لکھیں کوئی بات من اور سلوى جب دیکھیں جب کوئی لفظ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ اس سے مراد یہ چیز ہے تو پھر وہی رہنے دینا چاہیے آسانی ہو جائے. آسانی ہو گیا ہمارا تو نمبر کاٹے تھے آپ نے کیا الرز کا میں نے آج سے لکھا ہوا ہے نہیں عرض اور چیز ہے عرض اور چیز ہے الرز کا عین کے ساتھ اور ہے حمزے کے ساتھ عین کے ساتھ ہاں جی عین کے ساتھ اور چیز ہے ہاں، تو میں نے بھی عرض لکھا تھا نہیں آپ وہ زمین دیکھیں آپ نے شر اور خیر کا نہیں، لکھا ہے، زمین ایک ہی اور نہیں، برائی. اب شر اور خیر اردو میں بھی ہیں تو کیا ہے ٹھیک ہے شاد اور خیر لکھیں وہی وہ صحیح انسان میں کا نمبر نہیں کھاتے. شیخ صاحب دیکھ لوگ ایک دم ایگزام میں تیار کرتے ہیں. ہاں جی شر اور خیر میرے نمبر کاٹے برائی اور بلائی شر برائی خیر بلائی ٹھیک ہے تو یہ ترجمہ ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو اپنی ہی اسی زبان میں شر اور خیر جو استعمال کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے جی مرجان کا کیا لکھے یاقوت المرجان کا میں ابھی بتا رہا ہوں ابھی بتانے لگا ہوں یہی الذهب والفضة سونا اور چاندی تو لکھا ہوا ہے دیکھیں الیاقوت والمرجان ان کو اسی طرح لکھیں یاقوت اور مرجان پتھر کے کیونکہ یہ دونوں پتھروں کے نام ہیں اب ان کا ترجمہ اور کچھ آئے گی تو یاقوت و مرجان یاقوت اور مرجان ہی لکھنا یہ زیادہ بہتر دونوں لکھے جی اسی طرح ہی جیسے اوپر لکھا ہے اسی طرح الف لام کے بغیر ان کا ترجمہ لکھ لیں یاقوت اور مرجان ہاں جی آگے جی الخبیث والطیب والطیب یابو نہیں جیبو یہ آپ چونکہ لیٹ آئے ہیں اس لیے میں نے اسٹارٹ میں جب شروع کلاس ہوئی تھی تو یہ بات اس وقت سمجھا دی تھی کہ دیکھیے کسی بھی جو لفظ ہے جب اس کے اوپر شد ہو کس کے اوپر شد ہے یا کے اوپر شد کے اوپر ہو تو یہ زبر ہے شد کے نیچے حرف کے اوپر ہو تو یہ زیر ہو جس طرح ادھر لکھنا یہ زیر ہے دیکھیں اسی طرح شد کے نیچے اگر لکھی ہوگی تو وہ بھی زیر ہی ہوگی جی الخبیث والطیب السائل والمحروم الحرث والنسل والنسل جی کیا ترجمہ ہے خبیث اور طیب خبیث کا خبیث ہی طیب پاک لکھ خبیث کا ناپاک لکھ سکتے ہیں ویسے تو ہیں؟ ناپاک نہیں ضروری نہیں وہ ناپاک ہو اچھا ضروری تو نہیں خبیث جو ہے وہ ناپاک ہو ٹھیک ہے تو خبیث یہ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لیے جب ہم خود کسی کو خبیث کہتے ہیں تو اس وقت وہ ناپاک تو نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے تو اس لیے یعنی خبیث کا مفہوم وسیع ہے جی ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو اسی سینس میں ہی لینا چاہیے جس میں وہ سینٹینس میں آیا ہوگا تو خبیث جب ہم حدیث زبان میں لفظ خبیث استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کو خبیث ہی رہنے دیں طیب آپ پاکیزہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جب مترادف یعنی آپس میں اپوزٹ آ رہے ہوں تو اس وقت آپ ان کو طیب طیب ہی رہنے دیں اور خبیث خبیث ہی رہنے ویسے طیب پاکیزہ ہاں جی پاکیزہ یعنی ناپاکی کے مقابلے میں نہیں جی پاکیزگی یہاں ناپاکی کے مقابلے میں نہیں ناپاکی کے مقابلے میں پاکیزگی طہارت کو کہتے ہیں تو اس کے لیے لفظ طہر استعمال ہوتا ہے طاہر طیب لکھنا چاہیے طیب بھی لکھے تو زیادہ بہتر ہے اصل میں یہ جو پاکیزگی ہے نا طیب یہ جسمانی ظاہری طور پر نہیں کیا اس کا میننگ کیا نکلتا ہے طیب کا طیب کا معنی حلال بھی ہوتا ہے اور طیب کا معنی پاک بھی ہوتا ہے ویسے جی تو اس لیے
یہ حکمی طور پر جب ہم اس کا دیکھیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، جی تو وہاں حلال کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حلال مال ہے اس کو قبول کرتا ہے. وہ جب کبھی یہ جب چیزوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے تو حلال یا ایھا الناس کلوا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، حلال چیزیں. حلال چیزیں. ٹھیک ہے. احل لکم الطیبات، حلال چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ وہ پاکیزہ چیزیں، وہاں پاکیزہ آ گئی. جی تو اس لیے طیب کا معنی طیب ہی رکھیں. تو جب آپ سینٹینس کوئی بھی پڑھیں گے تو آپ خود بخود اس کے اگر حلال کے مقابلے حلال کے ساتھ آئے گا تو اس وقت پاکیزہ ہو جائے گا، تو اگر ویسے ہوگا تو اس وقت پاک ہوگا. ٹھیک ہے. جی. سائل السائل والمحروم، سائل مانگنے والا، مانگنے سوال والا، کرنے والا، سوال کرنے والا. سوال کرنے والا، مانگنے والا، سوال کرنے والا. محروم، محروم جو سوال نہیں کرتا ویسے ہی نہیں، محروم کا مطلب ہے کہ جو وہ بھی غریب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں جاتے، سوال نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے لفظ ویسے تو استعمال ہوتا ہے متعفف. محروم وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ دیا جائے، جو اس کا حق ہے اس کو نہ دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. محروم جس کو کسی چیز سے محروم کر دیا گیا ہو، اس کو نہ دیا گیا ہو اس کا حق. تو سائل سوال کرنے والا، محروم جو جس کا حق اس کو نہ دیا جاتا ہو وہ انسان. تو محروم لفظ محرومی ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. سائل کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، مانگنے والا، سوال کرنے والا. الحرث والنسل، حرث کا ترجمہ لکھا ہوا کھیتی، النسل نسل، نسل وہ انسانی نسل ہو یا جانوروں کی نسل ہو. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ ہلاک کرتا ہے کس کو؟ کھیتی کو اور نسل کو. تو نسل اور کھیتی دونوں کٹے کہ اس وقت وہ ظلم کرتا ہے، یعنی زمین کے اوپر فساد برباد کرتے ہوئے یعنی معیشت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے اور انسانیت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. جی. یہاں پہ کھیتی جو ہے وہ انسانیت کے لیے، یہاں کھیتی جو ہے وہ کاشتکاری جو زمینی ہے اس کے لیے. جی آگے چلیے. اب یہ سارے نام ہیں 2 لائنوں میں، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو آتے ہی ہیں، جی جی آتے ہیں کہ نہیں؟ جی یہ سارے نام ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے. جی ٹھیک ہے. تو اس لیے ان میں سے کسی کے اوپر بھی کیا ہے؟ الف لام نہیں ہے ان کے اوپر. الف لام کیونکہ انسانی نام ہے، تو الف لام نہیں ہے کسی کے اوپر بھی نہیں. اور 2 نیچے آخری جو لائن ہے سطر، اس میں 2 نام فرعون اور سمود، ٹھیک ہے، وہ بھی چونکہ انسانی نام ہیں اس لیے ان کے اوپر بھی الف لام نہیں آیا. اس کے بعد جو اگلے 2 اور 4 لفظ ہیں کیا ہیں؟ التین والزیتون. تین کا ترجمہ لکھا ہوا ہے انجیر اور زیتون. الجن والانس، جن اور انسان. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ الفاظ. آگے چلیے اگلے صفحہ جو ہے اس کے اوپر بھی ان سب کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں. الاسم والعدوان، جی الاسم والبغي، ہاں جی. بغي، السوء الاسم والبغي، بغي، السوء والفحشاء، جی. الکفر پڑھیں الكفر والفسوق، جی الفسوق والعصيان، جی. العدوات العداوت والبغضاء. ہاں جی. دیکھیں یہ ترجمے سب کے لکھے ہوئے ہیں. الاسم والعدوان، الاسم والعدوانی گناہ اور زیادتی، الاسم والبغی گناہ اور سرکشی، السوء والفحشاء برائی اور فحاشی، الکفر والفسوق کفر اور گناہ. فسوق کا ترجمہ لکھا ہے گناہ. الفسوق والعصیان گناہ اور نافرمانی. العداوت والبغضاء عداوت اور بغض. دشمنی. عداوت کا ترجمہ دشمنی. ہماری زبان میں بھی لفظ عداوت استعمال ہوتا ہے لیکن ترجمہ دشمنی. اور بغض.
اچھا یہاں آپ نے دیکھا کہ بعض الفاظ وہ بار بار آئے ہیں، بعض الفاظ قطعات میں بار بار آئے ہیں، اور ایک جگہ پہ اوپر زبر ہے، ایک جگہ میں زیر ہے، ایک جگہ پہ پیش بھی آئی، ٹھیک ہے، مختلف. تو یہ انہوں نے جس طرح قرآن مجید کی آیت کے اندر یہ لکھے ہوئے نا، جس جگہ پہ زبر تھی دونوں کی، ان کو اسی طرح ہی دونوں کے اوپر زبر کے ساتھ لکھ دیا ہے. جہاں زیر تھی وہاں زیر کے ساتھ ان دونوں کو کیا کر دیا ہے، لکھ دیا گیا. جہاں پیش تھی وہاں پیش کے ساتھ ان دونوں کو لکھ دیا. تو یہ قرآن مجید کی آیات جب آپ پڑھیں گے تو اسی سہولت کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب آپ ان الفاظ کو دونوں کو، مثال کے طور پر یہ لفظ تھا الصبری والصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے. تو وہاں چونکہ زید کے ساتھ، اسی طرح الکفر والفسوق، الفسوق والعصیان، تو یہ الفاظ چونکہ اس میں آئے ہیں قرآن میں سورہ حجرات میں، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تو وہاں زبر کے ساتھ ہیں، لہذا زبر کے ساتھ لکھیں گے العداوۃ والبغضاء انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، وہاں بھی زبر کے ساتھ. تو اس لیے جو الفاظ قرآن مجید میں زبر کے ساتھ تھے ان کو اسی طرح زبر کے ساتھ لکھ دیا، جو الفاظ زیر کے ساتھ تھے ان کو اسی طرح کیا کر دیا، زیر کے ساتھ. یہاں تک تو یہ دو تھے، یہاں تک یہ الفاظ دو تھے. آگے وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات تین الفاظ کو آپس میں جوڑنے کا کام، یعنی واو جو ہے وہ جوڑنے کا کام دیتی ہے. تو نیچے جو قرآن مجید کے قطعات ہیں ان میں تین الفاظ ہیں جو ان کو واو کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے. آپ ان کا ترجمہ کریں. ہاں جی، ابراہیم، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب. جی آگے عبدالسمی صاحب. ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. ہاں جی والثمود، کیسے پڑھیں گے ہم ترجمہ جب ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام. جی آگے والثمود جی وثمود وعاد وفرعون، جی اور سمود اور عاد اور فرعون. ہاں جی آگے غوثہ وقارون 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 وحامان، قارون اور فرعون وحامان اور حامان. پہلا قارون قاف ہے، قاف، سر بھاؤ اس سے پہلے اور قارون اور فرعون اور حمان قارون وقارون تو یہ شروع میں بھی لگ سکتا ہے. وقارون لگ سکتا ہے. وفرعون. اصل میں یہ یہاں بھی بات پیچھے چل رہی ہے نا، تو انہوں نے اسی طرح لکھ دیا. ڈاکٹر صاحب الکتاب والحکم والنبوہ، جی الکفر والفسوق والعصیان، جی والشمس والقمر والنجوم نجوم، والنجوم، جی الفحشاء والمنکر والبغی، جی السمع والبصر والفؤاد. جی ترجمہ. الکتاب والحکم والنبوہ، کتاب اور حکم اور نبوت. جی حکم نہیں ہے. ہاں جی، کفر اور گناہ اور نافرمانی. جی سورج اور چاند جی اور ستارے. جی فحاشی، الفحشاء، ہاں جی فحاشی، منکر یعنی منکر نافرمانی لکھیں گے یا منکر منکر کا منکر؟ ہاں جی منکر کا منکر ہی ناپسند کام ہوتا ہے، منکر کا منکر ہی لکھیں اور زیادہ بہتر ہے. منکر اور سرکشی. جی باقی جو ہے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کان اور آنکھ اور دل. دل، ٹھیک ہے. بعض اوقات واو کے ذریعے 4 5 یا 6 الفاظ آپس میں ملے ہوتے ہیں. ان قرآنی قطعات کو سمجھ کر خود ان کا ترجمہ کریں. جی سعد قلب ہے، دل. ہاں جی دل کے لیے فواد لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. وجعل السمع والابصار والافئدة.
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ٹھیک ہے، قلب، صدر اور فؤاد. الافئدہ افیدہ جمع ہے نا فؤاد کی. فؤاد کی جمع. اچھا یہ فؤاد کی جمع ہوا افیدہ فؤاد کی جمع ہے. فؤاد کی جمع. ٹھیک ہے. یہ دل کی الافئدہ وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. فؤاد کی جمع افیدہ. سورہ یہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں. البغي کا مطلب ابھی صرف آپ اس کو اتنا ذہن رکھیں. البغي سرکشی جو اوپر آئے نا الاسم والبغی، یہاں بھی الفحشاء والمنکر والبغی، سرکشی. جی تو یہ واو کے ساتھ کتنے 4 5 6 الفاظ بھی وہ جوڑے جاتے ہیں. ساتھ الليل والنهار والشمس والقمر. کیا ترجمہ ہے؟ رات اور دن اور سورج اور چاند. جی آگے خرم. الكتاب والحكمة الکتاب والحكمة ہم، والتوراة والإنجيل. جی کیا ہے کتاب ترجمہ؟ اور حکمت اور تورات اور انجیل. جی حسن. نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. جی یہ سارے الفاظ ہیں نام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، واضح ہے. آگے جی مشق. سوال نمبر 1 ہے درج ذیل الفاظ میں واو سے پہلے یا واو کے بعد کوئی لفظ لگا کر کتاب مکمل کریں. ہاں جی. الشمس والقمر. ہاں جی آگے والزيتون. التین، دوسرے میں والزیتون. آگے عبداللہ تیسرا جو ہے التوراۃ ہاں وہ بولے گا نا یار. ہاں جی والانجیل. آگے جی کون البر والتقوی. ہاں جی جی الحج والعمرہ. الحج والعمرۃ. ہاں جی آگے الموت والحیات. ہاں جی الامن والخوف. والخوف. لکھو ساتھ ساتھ لکھتے بھی جاؤ نا. الخوف والجوع یا والحزن کوئی بھی لکھا جا سکتا ہے. ہاں جی یعقوب سے پہلے کیا لگے گا؟ اسحاق و یعقوب. ہاں جی الکفر والفسوق. الکفر والفسوق. العداوة والبغضاء. ہاں جی العلم والجسم. کویشچن نمبر 2 ان کتاب کا زبانی ترجمہ کریں. کتاب اور حکمت. الکتاب والحکمہ. سورج اور چاند. الشمس والقمر. تورات اور انجیل. التوراۃ والانجیل. خوف اور بھوک. والجوع. مشرق اور مغرب. المشرق والمغرب. علم اور جسم. العلم والجسم. کفر اور بدکاری. الکفر والفسوق. بدکاری فحشاء. الکفر والفحشاء. حق اور باطل. الحق والباطل. یہ بدکاری فحشی میں آئے گا. الفحشاء. جی ہاں جی جی یہ چینج ہے. یہ چینج ہو گیا. اب 2 پڑھیں کہ ایک ہی کافی ہے. جی جی کر دو. تو یہ آج کا جو سبق ہے اس کے اندر پہلے سے تھوڑی سی جو مختلف چیز تھی ذرا اس پہ غور کر کے جب قرآن مجید پڑھیں. لیکن پہلے الفاظ تھے واحد جمع، ان کو اب ان کو جوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو 6 کو. اور واقعتاً اسی طرح ہی یہ قرآن مجید میں آ رہے ہیں. تو اس طرح جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دوسرا
اس سے اگلا سٹیپ. تو اسٹارٹ میں ایک بات کہی تھی, میں آج پھر پڑھ رہا تھا کہ پہلا سبب دوسرے کے لیے کیا ہے, بنیاد ہے, دوسرا تیسرے کے لیے. تو اس لیے پہلے سبب جتنے بھی جو صحیح سے ہی پڑھتا جائے گا نا, اس کو اگلا سبق اس سے آسان ہوتا جائے گا. کیوں کہ جو چیز اس نے پہلے میں پڑھی ہے وہی آگے دوسرے میں آ رہی ہے. اب دیکھیں پہلے 9 جو سبق تھے ان میں ایک ایک لفظ تھا, ایک ایک لفظ, ٹھیک ہے. پھر 10 اور 11 میں جمع, مفرد کے ساتھ اس کی جمع بھی لکھ لی, ٹھیک ہے. اب ان ایک ایک کو کتنے میں لے آئے ہیں, پہلے اکیلے اکیلے, اب کتاب میں 2 2 3 3 4 4 5 5 الفاظ, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ جب یہ کتاب میں پھر آگے جملہ آ جائے گا, پھر جملہ ہوگا تو اس کے بعد آیت پوری ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ سارا جو ہے نا وہ پروگرام ہم اپنے قرآن مجید کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.